محمد وعلی آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ علیکم انٹرنیشنل کے زیر تمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں اصول فقہ اس کے مالہ و مالہ مباحث چل رہے ہیں۔ آپ کبھی اصول فقہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے تناظر میں وہ اصول فقہ جو عام طور پہ پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے اس کا تقابل کر کے آپ دیکھیں گے، آپ نے پہلے پڑھی بھی ہے۔ کل بھی میں کچھ اہل علم کی اصول فقہ کی کورسز والا دیکھ رہا تھا، اچانک آ گیا تو وہ ساری کھپت الوجیز فی اصول الفقہ اس کے ترجمے اور اس کی عبارت کی تحلیل میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اصول فقہ ایک عربیت کا پیریڈ ہے اور اس عربیت کی تفہیم ہے ہاں، اور وہ اکثر بچے ایسے ہیں کہ جن کو عربی سمجھ میں نہیں آتی اور عربی کا ترجمہ بھی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اصول فقہ کا جو اصل موضوع اور گرد و غایت ہے نا، موضوع اور گرد و غایت وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اصول فقہ کا موضوع اور گرد و غایت آپ کو بتایا تھا کہ وہ دلائل شرعیہ جو اللہ کے امری احکام تک پہنچاتے ہیں۔ اب دلائل شرعیہ میں یا احکام شرعیہ میں لازمی نہیں کہ احکام شرعیہ دینی ہو، سماجی جو احکام میں شرعیہ ہے جو سماج سے متعلقہ ہے، ایک خالص دین سے متعلقہ ہے تو سارا دین، لیکن جس وقت پارٹیشن کریں گے تو پارٹیشن میں کئی ایک مسائل تو آپ کے سامنے جو نا وہ آنے ہی آنے ہیں، تو وہاں مسائل بھی کہاں بڑھنے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں گرد و غایت وغیرہ تھوڑی سی دیکھ لیتے، پھر اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو بات آگے سمجھ آئے اور یہ آج کے سبق میں یہ چیزیں ختم ہو۔ گرد و غایت میں اصول فقہ کی گرد و غایت یہ ہے کہ عالم میں استدلال اور استنباط کی ایسی صلاحیت پیدا ہو جس کی بنا پر وہ شرعی احکام کی اصولی اور عالمی سطح پر تفہیم کر سکے۔ بچے یہ تمام چیزیں دیکھنا، یہ دیکھنا کسی نہیں۔ اصول فقہ کی گرد و غایت یہ ہے کہ عالم ربانی میں استدلال اور استنباط کی ایسی صلاحیت پیدا ہو، پہلے ہے کہ پیدا تو ہونا، استنباط اور استدلال کی صلاحیت پیدا تو ہونا، ایسے بعد میں کر لیں گے، بات سمجھ رکھیں، استدلالی صفت بعد میں دیکھ لیں گے۔ پہلے ہے کہ آپ میں استدلال کی صلاحیت ہے، استنباط کی صلاحیت ہے۔ آپ نے کم از کم دیکھیں اصول فقہ کی 2 کتابیں تو بڑی پڑھی ہیں، 2 کتابیں تو پڑھی، اور فقہ کی تقریباً 3 سے 5 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں۔ فقہ دراصل اصول فقہ کا اجرا ہے، فقہ دراصل اصول فقہ کا کیا ہے، اور ہم وہاں کیا کرتے ہیں، فقہ عملی مسائل کی تفہیم ہوتا ہے، عملی مسائل کی تفہیم بغیر استدلال اور بغیر استنباط کے۔ حالانکہ استاد کو وہاں چاہیے کہ وہاں اصولوں کا باقاعدہ اجرا کروائے کہ بیٹا یہاں اختلاف جو ہے فقہ میں بدایت المجتہد میں خصوصاً وہاں اختلاف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اختلاف کس وجہ سے، قواعد فقہیہ کی وجہ سے، قواعد لغویہ کی وجہ سے، قواعد عامہ کی وجہ سے، مقاصد شریعت کی وجہ سے یہ اختلاف ہے۔ تو یہ واقعتاً بات سمجھ آتی ہے بھئی کتنے ہی اقوال افعال ایسے مر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق جو نا وہ قواعد لغویہ کی اور قواعد فقہیہ اور دیگر سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس کی بنا پر وہ شرعی احکام کی اصولی تفہیم، پہلا کام کیا ہے، جس کی بنا پر وہ شرعی احکام کی کیا کرے، اصولی تفہیم کر سکے۔ اصولی تفہیم میں یہ نہیں ہے کہ بناوٹی اور وضعی اصول ہے، شرعی اصول ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بعض اہل علم کہتے ہیں نا کہ ایک عالم کے لیے اتنے علوم کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک علوم نہیں آئے گے اس کے بعد اس کو دائرہ وسعت، دائرہ بلندی اور دائرہ گہرائی نہیں ملے گا۔
وسعت، بلندی اور گہرائی میں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس چینل پینل تو ہونا چاہیے جس سے روٹ آپ لگائیں کہ گہرائی اتنی جا رہی ہے۔ مثلا کوئی بھی آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا، قربانی سے متعلقہ اسی دنوں کے لن ینال اللہ لحومہا، لن ینال اللہ کا پہلے اس کو اسی قواعد لغویہ سے حل کر لیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، مستقبل قریب اور بعید میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ حاصل کر پائیں، ہیں اللہ کو کچھ پہنچا سکیں۔ میں نے آپ کو 2 لفظ بتائے تھے، جب اوپر سے خالق فرش مخلوق سے تعلق قائم کرے، یعنی خالق مخلوق سے رابطہ کرے، یہ بات سمجھنا بڑی اہم بات ہے۔ خالق مخلوق سے رابطہ کرے تو وہاں سے نبوت آتی ہے، مخلوق خالق سے رابطہ کرے تو وہاں سے کرامت آتی ہے۔ خالق مخلوق سے رابطہ کرے، خالق مخلوق سے۔ اب یہاں عرب کے لوگوں کو نا یہی وہ سوال مشکل ٹھہر گیا کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ہماری 2 طائف اور مکہ وغیرہ بڑی مدینے اور مکے شہر وادیوں کے موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اوپر رابطہ ہے، حالانکہ اوپر سے نیچے رابطہ آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ ممکن کیسے ہے کہ نیچے سے کیا ہے اوپر رابطہ ہو، ہم بھی تو سردار ہیں، ہمارا بھی رابطہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی وہ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ کلام کرے، کبھی کہتے تھے مردے کلام کریں، کبھی کچھ کہتے تھے ہم فرشتوں کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کیا آتا ہے اللہ یستفی، اللہ یستفی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بھی گرامر کی یہاں نبوت کے کمال جمال کو بتانے کے لیے یستفی فعلیہ تھا، اس کو جملہ اسمیہ بنایا ہے، اللہ یستفی، اللہ یستفی۔ تو اللہ یستفی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب یہاں بات یہ یاد رکھیں کہ اسی سے اصول کے ہم اصولی مطالعہ شروع کرنے لگے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اللہ یستفی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بندے کا پھر دعویٰ دعویٰ والی بات نہیں رہتی، اصل تو اللہ کا انتخاب ہے، اور اس میں اللہ کے انتخاب میں کسی کو خواہ شک میں، شبے میں، تردد میں، انکار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے انتخاب کو اب چیک کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا چیک۔ اب ہمارے ہاں کچھ بابے آئے، کوئی پیر آئے، کچھ مولوی آئے، ان کا اوپر رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ محسوس کرواتے ہیں کہ ان کا اوپر کیا ہے، رابطہ ہے۔ سلفیوں نے یہی کمال کیا ہے کہ جس کا صحیح اوپر رابطہ نہیں ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس دیا ہے کہ یہ بھئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کسی بچے کی آواز سمجھ نہیں سکتا یا قریب سے کوئی کانوں میں بہ رہا ہو تو پیر نا زندہ پیچھے کی ویڈیو اور پکچر لگی ہوئی، وہ اس طریقے سے نا بچے کی بات اس طریقے سے سن رہا، کہنے لگا زندہ ہے تو قریب کی سن نہیں رہا، مردہ بنے گا تو ہزاروں میل سے بھی سنے گا، زندہ ہے تو۔ اس کی وجہ شیطان نے نا بڑے پڑھے لکھی اسکیم کے ساتھ ہمیں گمراہ کیا۔ اس نے کہا تمہیں اس طریقے سے ماروں گا کہ خود براہ راست اللہ سے مانگوں گا اور تمہیں وسیلوں پہ لگاؤں گا۔ ربی بما اغویتانی، ربی بما اغویتانی، ہیں کیا کیا لفظ آتے ہیں قرآن کریم میں، سورۃ اعراف میں بھی ہیں، خود براہ راست کہتا ہے ربی، اور ہمیں کدھر لگا دیا ہے وسیلوں پہ، کہتا ہے کہ خود براہ راست مانگوں گا اور تمہیں کس پہ لگاؤں گا، وسیلوں پہ لگاؤں گا، تمہیں اسی طرح ماروں گا، تمہاری سے دشمنی میری یہی۔ شیطان براہ راست، جب اللہ شیطان کی براہ راست سن لیتا ہے تو بھئی تم شیطان کے تو باپ نہیں ہو یا دادے نہیں ہو یا شیطان کی نانی دادی ہو، بات سمجھے، شیطان سے تو چھوٹے ہو نا، تو کم شیطان جس طرح براہ راست اللہ کو پکار رہا تم بھی کیا کرو۔ اب یہ کیا ہے، یہ سماجی تفہیم، عقلی جو نا وہ اصولی تفہیم ہے۔
آپ اسی طریقے سے پھر عالمی سطح پہ تفہیم کرنے کی کوشش کریں، یعنی وہ آپ کی سوچ فکر کو عالمی سطح پہ جانا پہچانا جاتا ہو، جیسا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے یہ مکاتب فکر کی جو تفہیم عالمی سطح پہ جو لگائی ہے، تو ان کو باقاعدہ استاد اور معالی وغیرہ اس طرح کے القاب سے انہوں نے لوگوں نے نوازا ہے۔ عرب نے اتارا تھا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اور پیچھے سے لن ینال اللہ کو حل کرو اور آگے سے ولاکن کو حل کرو۔ استدراک میں آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے والے جملے کی کلی نفی ہوتی ہے، پہلے پیچھے والے جملے کی کیا ہے؟ کلی نفی، کہ کوئی آدمی یہ تو مت سمجھے کہ یہ پہنچے گا، یہ تو پہنچنا ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے گا کیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اب آپ کی کوشش ہمت ہونی چاہیے کہ تقوی کس لیول کا اوپر پہنچاتے ہیں، کیونکہ تقوی اور التقویٰ ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اور يَنَالُهُ مضارع ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، آگے کیا ہے؟ كَذَٰلِكَ لَكُمْ، آگے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، یہ بڑا اہم لفظ آ گیا، اچانک اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وہ مجھے ایک نہ کہنے لگا کہ ٹی وی چینل میں تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا، کہنے لگے ذکر تو اللہ کا نا، پھر کریں جیسے مرضی۔ میں نے کہا کیسے؟ اپنی مرضی سے بھی نہیں ہے۔ ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ذکر وہی ذکر ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ کوئی آدمی ذکر کی تعریف پوچھے ذکر کسے کہتے ہیں، آپ کہیں ذکر ہے، ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعائیہ کلمہ ہے۔ کوئی اچھا کلمہ تو وہ دعائیہ کلمہ ہے، کوئی اچھا خیر کا کلمہ ہو سکتا ہے۔ ذکر جو مسلسل کرنا ہے، ذکر کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ذکر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا نا تو وہ نہیں ہے خود۔ اب یہاں سے نئی ترکیبیں، نئے جملے، بناوٹی کلمات، مفاہیم، وہ سارے ختم۔ اور پھر ایک اور بات آگے جو میں نے کی، اصولی بات چل رہی ہے، بچے ادھر سے آگے پیچھے نہ جانا۔ ابھی آپ مجھے مثالیں پھر سنانا شروع کر دیتے، اصول سناؤ، اصول سمجھاؤ نا، اصول سمجھاؤ کہ ہم بات کی اڑان ادھر سے سارے ادھر نکلے تھے، ادھر سے ہم نے یہ لیا ہے، منزل ہماری ایک ہی تھی، بس ہم تھوڑا سا کبھی کسی شہر میں بائی پاس گئے ہیں اور کسی شہر کے اندر سے گئے ہیں، یہ بھی سماجی مثال ہے کسی کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ہم کسی شہر کے روٹ ہمارا سیدھا ہی تھا، بس ہم کسی شہر کے اندر سے گئے ہیں تو وہ یوں پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ کوئی روٹ ہی الگ ہے، نہیں ادھر سے باہر جب نکلے پھر وہ مین ٹریک پہ ہی آئے ہیں ہم، ہاں شارٹ کٹ ہو گیا کسی جگہ۔ آگے دوسری چیز ہے وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، ایک ہے مسنون ذکر ہو اور دوسرا ہے کہ مسنونی طریقہ ہو۔ طریقہ بھی کیا ہو؟ کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہاری کیا کی ہے؟ رہنمائی کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر بھی اس نے دیا ہے اور ذکر کا طریقہ اور اسلوب بھی اسی نے دیا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر صبح 3 دفعہ نہ، بس 3 دفعہ ہی ہے، 5 4 3 2 دفعہ نہیں ہے، نہ کوئی 5 دفعہ نہ کوئی 2 دفعہ ہے، وہ 3 دفعہ ہی ہے۔ 3 کے اندر کمال پیدا کرو، 3 کے اندر جمال پیدا کرو، 3 کے اندر کمال اور 3 کے اندر کیا پیدا کرو؟ جمال پیدا کرو۔ اب آپ کا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر کو کس قدر تفہیم میں لے کے آئے ہیں کہ واقعتاً کوئی کاٹے نہ، اور کاٹے بھی تو کاٹ کے کٹ جائے، واقعتاً کوئی کاٹے نہ اور کاٹتا ہے تو کاٹ کے کیا ہو جائے؟ کٹ جائے، اسے پتہ چلے کہ بھئی پیچھے سے بڑا عجیب وار پڑا ہے۔ یہ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، جب آپ محسوس کریں گے
میری بات سمجھ رہے کہ باقاعدہ جس طرح گیند دیوار کے ساتھ تیز سپیڈ سے ماریں، آگے والی دیوار جتنی مضبوط ہوگی نا اتنی تیز سپیڈ سے واپس آئے گا. یہ جو حسد جادو نظر باد کا وارن، میں نے ایک تھا صاحب تھوڑا سا اس نے شوگر لگانا شروع کر دیا، میں نے کہا چل تجھے مزہ آئے گا. وہ تھا ایک اسی طرح کا، تو اس نے وار شروع کیا تو وار میں نے کہا چل تجھے مزہ آئے گا پھر انشاءاللہ. اس نے بھی ایسے پھر گھومتا ہے، ایسے چلتا ہے. اس کو پھر جگہ چاہیے جہاں بھی اس نے رکنا کسی جگہ پہ ہی ہے، تو آپ آگے والی تھوڑی سی جگہ مضبوط کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آ جائے گا جیسے جاتا ہے. پھر آپ کے متعلق کوئی آدمی کہے بھی نا اس کو کچھ عملیات کرو یا کچھ جادو کرو، تو وہ آپ کا نام لے کے اگلے بندے سے پیسے فیس لے کے اس کو خوش باتوں میں کرے گا، عمل نہیں کرے گا. اس کو پتہ اگلے والا باپ دادا پردادا بیٹھا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ آگے والا باپ دادا پردادا بیٹھا ہے، نہیں حقیقت ہے. باقاعدہ جس طرح کا کرے گا اسی طرح کا وہ جادو لوڑتا اس کو. مثلا سر کا کرے گا ساری پکڑا جائے گا، تو آنکھوں کا ہے ہاں اپنا یہ تو بعد میں بتاؤں گا نا کہ کیسے پکڑا جاتا ہے، پہلے اصولی تفہیم سمجھو. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کئی ایک پنگے لیتے رہتے ہیں ہمارے سے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پنگا لینے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بس نشانوں پہ نظر رکھے. اب دیکھیں نا اللہ کیا کہتا ہے، کتاب انزلناہ مبارکن، کتاب انزلناہ مبارکن، کتاب انزلناہ الیک مبارکن. اب مبارک آپ کے لیے کتنی ہے؟ کتاب انزلناہ الیک اور مبارکن، مبارک آپ نے اب مبارک کو حل کرنا یہاں کہ یہ جو تنزیل میرے لیے مبارک کس اعتبار سے ہوئی ہے، اور مبارک یہاں نکرہ ہے. مبارک کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور کتاب انزلناہ اس میں بھی یہی یاد رکھیں، یہ بھی کتاب بھی نکرہ ہے، مبارکن بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو کتاب نکرہ ہے اور مبارکن بھی نکرہ ہے، اور کتاب کیا ہے؟ مبتدا ہے. تو مبارکن اس کی کیا ہے؟ تقریباً خبر. تو آپ اندازہ کریں کہ دونوں کو قواعد لغویہ کی مدد سے پہلے حل کرنے کی کوشش کریں کہ کتاب کا ہر لفظ میرے لیے مبارک ہے، یا پوری کتاب مل کے مبارک ہے، یا پوری کتاب کے الفاظ معنی درس نظامی مل کے بھی ابھی تک میرے لیے اس طرح مبروک الف مبروک والی شکل میں نہیں آ رہی. اس کو حل کریں گے تو آپ کو پھر برکت. ایک جملہ بولتا ہوں اسے یاد، اللہ سے نا یہ دعائیہ کلمات کے طور پہ کہا کرو، اے پیارے سونے رب، وہ کیا ہے کہ مجھے مجسمہ رحمت اور برکت بنا دے. مجھے ہمیشہ کے لیے مجسمہ رحمت اور کیا مطلب بلا، یہ جملہ بڑا بھاری بھرکم جملہ ہے بچے. مجھے ہمیشہ مجسمہ رحمت، یعنی میں بولوں تو رحمت اور برکت ہو، میں سنوں تو رحمت اور برکت ہو، میں سوچوں تو رحمت اور برکت ہو، جہاں میں ہوں وہاں رحمت اور برکت ہو. میری موجودگی میں وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے آئی وہ بھی ساتھ لے گیا رحمت برکت. اور آپ کو اندازہ ہے کہ برکت پورے یورپ میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دو لفظوں کا ترجمہ انگلش میں آپ کو لفظی ترجمہ نہیں ملے گا. ایک ان کے ہاں برکت کا ترجمہ نہیں ہے، پوری ڈکشنری دیکھ لیں، انگلش ڈکشنری میں برکت کا لفظ کا ترجمہ ہی نہیں ہے کسی جگہ، ادھر ادھر کے لفظ اٹھا کے کرنے کی کوئی. دوسرا، طہارت کا ترجمہ نہیں ہے ان کے پاس. دو لفظ کون سے بتائے؟ برکت اور طہارت اور برکت، طہارت اور برکت. انگلش ڈکشنری میں ان دونوں کا ترجمہ ہی نہیں. کیوں؟ ان کی تہذیب میں طہارت نہیں ہے تو ان کی زبانوں میں بھی طہارت ہے، اللہ نے آنے نہیں دی. ان کی تہذیب میں برکت نہیں ہے
تو اللہ نے وہ لفظ زبانوں پہ بھی آنے نہیں دیا. ادھر ادھر کے آپ دیکھ لینا، کبھی بھی ڈکشنری کھول لے، جیسے ہوتا ہے نا مصباح قاموس وغیرہ، اس طرح ساری ڈکشنری کھول لے، اس میں کسی کی جگہ ترجمہ نہیں ہے. مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکروا الالباب. اب آگے لیدبروا ولیتذکروا اس کو حل نہیں کرتے، وہ بعد میں آگے لمبا کام ہو جائے گا. اب دو چیزیں آپ لکھ لیں جس سے عالم ربانی کے لیے اصولی تفہیم اور عالمی سطح کی تفہیم تقاضا کرتی ہے کہ وہ دو بڑے چیلنجوں کو حل کریں. مذہبی لوگوں کے لیے دو بڑے چیلنج ہیں جو ابھی تک حل کرنے باقی ہیں. تمام علماء سے دو بڑے چیلنجز جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. سب سے بڑا، مذہبی افادیت کو دنیا میں ثابت کرو کہ جو مفاد تمہارا مذہب سے جڑنے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. مذہبی افادیت، پہلا چیلنج کیا ہے؟ مذہبی افادیت. یہ ثابت کرو. مثلا آپ کسی کو وضو کراؤ تو وضو کی افادیت ثابت کرواؤ. نماز پڑھاؤ تو نماز کی بچوں کو افادیت ان کے دل دماغ میں نقش کرواؤ. تلاوت، عبادت، ریاضت، استعانت تجھے نماز سے ملا ہے نا، وہ تجھے سارے دن سے نہیں ملا. جو تجھے وضو کر کے ملا ہے نا، وہ تجھے پوری زندگی سوئمنگ پول میں نہا کے نہیں ملا. وضو کو جوڑو اس کے اس طرح کے جتنے بھی پروگرام کلب اشلاب ہیں، اور اس میں وہ بچہ محسوس کرے، اس کی پریکٹس کرواؤ. پہلے آپ کی پریکٹس ہو. مثلا میں نے ایک صاحب کو میں نے بتا دیا، میں نے کہا یار ہمیں اللہ نے وضو ایسی چیز دی ہے، ہمارے دماغ میں کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی باطل، کوئی طوفان بدتمیزی، کوئی دماغ کے اندر بوجھ، کوئی دماغ کے اندر سوچ، کوئی دماغ کے اندر فلسفہ، غلط نظریہ، کوئی غلط تعلق، کوئی عشق محبت، وہ رہتی کوئی نہیں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا ہم مسا کرتے ہیں. اب اتنی چیزوں کو جب مسے سے جوڑیں گے تو بھئی کوئی تو بیمار ہے جو مسے کا ہے. مثلا ہم مسا کی کرتے ہیں تو مسے میں ہم نیت کرتے ہیں. یہ میرا لیکچر ہے پورا نا. ایک تو وضو کا ایمانی، جسمانی، روحانی مسائل، فوائد کیا ہیں، پورا گھنٹے کا لیکچر ہے تقریباً. وضو کو میں نے ایک ایک چیز کو حتیٰ کہ پوروں کو بھی، یہی جو مادی فادیت ہے نا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح واش روم وغیرہ کو بھی. ہاں یوٹیوب پہ ہوگا یا ابرار صاحب سے دیکھ لیں، بلوغ المرام میں تو لکھا بھی ہوگا. اور میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں جب بھی کبھی تکلیف میں ہوں وضو کر کے مسا اس نیت سے کر لے، یا اللہ اٹھا دے جو بھی سر کی زہری باطنی میل کچیل ہے، جو سر کی زہری باطنی درد اور غم اور دکھ ہے، ان غموں اور دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. ہیں آپ یقین کریں سارا ایسے ہلکا پھلکا ایسے ہو جاتا ہے. انزائٹی اور اس طرح ڈپریشن اور اس طرح کے دیگر مسائل وہ بنتے ہی نہیں. تو آپ اس سے ثابت کریں. گردن پہ پانی لگانے کو ثابت، مذہب بات کیا کر رہا ہوں بچے بلا، مذہبی فادیت کو دنیا میں ثابت کرو. جو آپ ٹوپی لے رہے ہیں نا، ٹوپی کی فادیت ثابت کرو. کندھے پہ یہ جو رومال رکھتے تھے اس کی فادیت ثابت کرو. اس کو طب سے جوڑو، اس کو معیشت سے جوڑو، اس کو معاشرت سے جوڑو، اس کو سکون سے جوڑو، اس کو انجوائے سے جوڑو. جس طرح کہتے ہیں زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اس کو انجوائے میں جوڑو ان کو کہ سب سے زیادہ انجوائے زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے نام سے انجوائے کرواؤ کہ کبھی دل چاہے کہ انجوائے کرنا ہے تو پیارے سونے رب کا مچل مچل کے بدل بدل کے نام پڑھنا شروع کر دو. سبحان اللہ، سبحان، اس کی پریکٹس کرو. الحمدللہ، اور اس میں سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھاؤ، 10 منٹ بعد تھک جائے گا. اس کو سبحان اللہ سے روٹ دو.
الحمدللہ سے روٹ دو، اس کو سبحان اللہ کا بوفے لگاؤ بچے، اور بوفے ایسا لگاؤ کہ 40 ڈشوں والا بوفے لگے ہیں۔ لوگ 2 4 ڈشوں کا نا، وہ ایک ڈش کھائے تو دوسری کو بھولے، ایسے بوفے لگاؤ، اور اس کو پتا چلے کہ یار جو لذت اس میں ہے نا وہ 5 7 سٹار ہوٹلوں میں بھی، وہ دنیا کے کلبوں میں نہیں ہے۔ یہ بات کیا کر رہا ہوں، مذہبی افادیت، اور یہ علماء نہیں لگا رہے، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے ہیں ملے گا کیا، کہتا ثواب۔ میں سے یار میں خود اوریجنل مولوی ہوں کہ نہیں، ہم لوگ خود، میں آپ کو مولوی کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اوریجنل مولوی، لو اللہ پکا مولوی۔ ہم نے جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے کرنا ہے نا تو مسجد کو وسیع کرنا ہے، اس کے مسجد کو ایسے پروگراموں سے بھرنا ہے کہ وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو کھا جائے، نہ کہ مسجد کو یونیورسٹی میں بدلنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ یونیورسٹی میں بدل دو، مسجد، لوگوں نے مسجد کے نام سے پیسے دیے، آپ یونیورسٹی کے نام پہ کھا گئے۔ مسجد اتنا بڑا پروگرام ہو کہ اس کے اندر ہی بڑے بڑی کئی یونیورسٹیوں کو وہ کھا جائے، یہ ہے مذہبی افادیت۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی کے ساتھ دوسرا لکھ دو، وہ کروا دو، دوسرا مذہبی مشاہداتی پہلو، یہ معاشرے میں لگاؤ، مشاہدے کرواؤ، اللہ کے دین کی افادیت کے مشاہدے کرواؤ، افادے کرواؤ، اور کیا کرواؤ، وہ کہتا ہے یار میں اپنی آنکھوں دیکھا میلہ کر کے آؤں کہ وہاں تو بھائی اللہ کی رحمت برستی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پیسے کھانے ایسے آ رہے ہیں۔ مشاہدے کرواؤ، اور یہ مشاہدہ کوئی مشکل نہیں ہے بچے، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے ابھی آپ کو آنکھوں کا کچرا ثابت کروایا، اور اگر آپ بچے میری اس بات کو 10 دن پریکٹس کر لیں، آپ کو اس کے بعد آپ کو نا لفظ دیکھنا کتنا صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن و سنت کا لفظ جس کو دھندلا نظر آتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں کئی قسم کے کچرے ہیں، کئی قسم کے اس کو کینسر ہے، آنکھوں کا کینسر ہے کئی بچوں کو، وہ قرآن دیکھتے ہی ان کے سر چکرانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کا کینسر ہو چکا ہے، کینسر، وہ ICU وارڈ کے مریض ہیں۔ اب مجھے بعد دفعہ مجھے چیک کرواتے ہیں، مجھے اللہ نے یہ چیزیں تفہیم میں کروائی ہوئی، میں اس کو کیا بتاؤں کہ یار، وہ کہتے ہیں آپ صاحب 2 دموں میں فرق پڑے گا یا 3 میں، میرے پاس اس کا جواب نہیں رہتا کہ مریض تم ICU وارڈ کا لے کے آ رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو پیناڈول سے کیا کرو، حل کرو۔ پیناڈول سے کبھی ICU وارڈ کا مریض سیٹ ہوتا ہے؟ 5 جگہ سے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور کہتے ہو کہ بس پھٹی پٹی لگا کے سیدھا کر دو، تو پھٹے پٹے لگا کے سیدھے کر دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ، میں وہ بچے کا مرض دیکھتا ہوں، میں نے کہا یار یہ کہاں سے اللہ کی آزمائش میں آ گیا ہے، اس کی تو آنکھیں، اس کے کان، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا وہ میرے پاس ڈاکٹر بیٹھ کے، میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ دل کا مرض کیا ہوتا ہے، دل کا مرض، تم تو دل کی درد کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ جب رک جاتی تو آپ ٹھیک ہے۔ دل کے پروگرام سننے ہو تو کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھے کہ وہ سمجھائے گا کہ دل کے بڑے بڑے پروگرام ہیں کیا۔ بات سمجھنے کہ میرا رب بات ہی دل سے شروع کرتا ہے، اور تم بات آنکھوں، اور کیا ہے اللہ بات کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، آگے ہے ہودن، ہدایون، ہدن، ہدایون للمتقین، مطلب کیا ہدایون للمتقین، کہ ہدایت کی 10 ارب شکلیں، ہدایت کی 10 خرب شکلیں اس میں ہے کتاب لا ریب میں، لیکن خاص صرف کس کے لیے ہے؟ متقین کا پہلا وصف بیان کیا، الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہی رہتے ہیں، ایمان بڑھاتے ہی رہتے ہیں، ایمان چمکاتے ہی رہتے ہیں، ایمان کو کپڑے کی طرح دھوتے ہی رہتے ہیں، ایمان کو پالش کرتے ہی رہتے ہیں، ایمان کو مزید کرتے ہی رہتے ہیں، ایمان کو مقابلے میں آگے لاتے ہی رہتے ہیں۔ ایک لفظ کا آگے کا ترجمہ ہے،
اور یہ ترجمہ نہیں میں کر رہا بچے، میں تو اس وہ جو تفقہ فی الدین ہے نا اسی کو چلا رہا ہوں، اور اس میں کوئی چیز غلط ہے تو بتاؤ. بس اسی کے ساتھ آگے ایمان کو لذت دیتے ہی رہتے، کھانوں میں لے جائیں، میڈیکل میں لے جائیں، ایجوکیشن میں لے جائیں، عدالتوں میں لے جائیں، ہیں اور سیاست میں لے جائیں، ہر جگہ لے کے اس کو سیگے کو حل کرتے جاؤ. یہی سماج ہے اور یہی دین ہے. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اللہ کا پہلا خطاب بچے آپ کی آنکھوں اور آپ کے دماغ کو نہیں ہے، پہلا خطاب کس کو ہے؟ اس لیے اگر آپ افادیت مذہبی ثابت کرنا چاہتے ہو نا تو اعمال قلوب کی تعلیم پہلے دو. مسجدوں میں اعمال قلوب کی تعلیم دو. ہم پوری زندگی اعمال بدن کی تعلیم. آپ میں سے کوئی بچہ بتائے گا اعمال قلوب کا سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ پہلے دوسروں کو کیا دینی ہے؟ یعنی اعمال قلوب کا سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ ہاں جی، ایمان باللہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان باللہ سے پہلے اعمال قلوب کا سب سے پہلا عمل، یعنی یہ ہے نا مثلا اسلام، ارکان اسلام ہے، باقی جو یہ کچھ تو مکس اپ ہے اعمال قلوب اور اعمال بدن. اور اصل کام شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اعمال قلوب سے. اعمال قلوب میں سب سے پہلا عمل بچے، یہ میں وقت نہیں ہے سوالیہ نشان دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو نا یہ اپنی جہاں مسجد میں بیٹھنا ہے نا یہ لکھ لینا، دل دماغ میں لکھنا، بچے ورقوں میں پھٹ جائے گا، ورقوں میں آگے چھپ جائے گا. ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں میرے پاس کوئی بندہ بیٹھے نا تو سب سے پہلے میں اعمال قلوب کو چھیڑوں اعمال بدن کے بعد، تاکہ بچے کا دل صحیح ہو جائے. بادشاہ پورے جسم کا بادشاہ دل ہے اور باقی پورا جسم اس کی کیا ہے؟ رعایا ہے. عقل اس کی وزیر ہے. وزیر اچھا رکھو، مشیر اچھا رکھو. عقل ہے، دل بادشاہ، عقل وزیر، اور پورا جسم اس کی کیا ہے؟ رعایا. تو اس میں اس کی کوشش کرو. اب کیا اعمال قلوب میں سب سے پہلے معرفت الہی ہے، اللہ کی معرفت. قرآن میں کیا ہے؟ اذا ذکر بآیات رب لم یخروا علیہا. اب وہ کیا؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. آگے کیا ہے؟ لم یخروا علیہا ثم وعمیانا. یہ لفظ یہ سمن عمیانن کی شکل میں نہیں ہے. ایماندار یہ بڑے بیبے با ایماندار ہیں، شعور والے ایماندار ہیں، پڑھے لکھے ایماندار ہیں، ایسے نہیں گر جاتے. تو سب سے پہلے کیا؟ معرفت الہی. معرفت الہی پہ منحصر ہے عظمت الہی، اور عظمت الہی پہ منحصر ہے محبت الہی. جتنی معرفت الہی ہوگی اتنی عظمت الہی ہوگی، جتنی عظمت الہی ہوگی اتنی محبت الہی ہوگی. اسی سے ایمان چلنا ہے. جتنی معرفت ہے اتنا ایمان ہے، جتنی عظمت ہے اتنی محبت ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کبھی دل بے چینی میں گیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ نہیں یار آج اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، آج دل بھر کے ملاقات نہیں ہو سکی، آج کوئی پراپر ملاقات نہیں ہو سکی، آج پیارے سونے رب نے میٹنگ کا وقت ہی نہیں دیا ہے، آج وقت ہی نہیں ملا، اور اس کے لیے سارا دن بے چین، بے قرار، بیکار لوگوں کی طرح چل رہے ہوں، ایسے جیسے آپ کی بہت بڑی چیز گم ہوگی. ہمیں تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. کہتا یار ٹھیک ہے، مولویوں دی گلاں تے مولویوں دی باتاں. بات سمجھ آگے لکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی یہ بات، پھر انشاءاللہ کل. انٹرنل اسلامی جدیدیت مسلم عالم ربانی کا بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. انٹرنل اندرونی اسلامی جدیدیت. اور انٹرنل اسلامی جدیدیت، ہر کوئی پہلے مسلمان نظر نہیں آتا تو ادھر نظر آتا تو جدیدیت کا بھرا ہوا. اور دوسرا کیا ہے؟ ایکسٹرنل خارجی الہادی چیلنجز. ایکسٹرنل خارجی الہادی چیلنجز.
तुम अंदर से भी नहीं निबट पा रहे और बाहर से भी नहीं निबट पा रहे, कोशिश करो कि कोई एक तो पल्ला पकड़ो, ज्यादा करने की कोशिश की है तो तफहीम और तहसील मगरब, किसी ने तहसील मगरब की है तो किसी ने तफहीम मगरब कर ली है। तहसील मगरब का मतलब यह है कि मगरब को उठा के अपने घरों में ले आए हो। क्या किया है? तहसील मगरब। तहसील मगरब का मतलब क्या है? उनकी पूरी सोसाइटी और तहजीब को उठा के अपने घर में ले आओ। कुछ खौफ खुदा तो हो। और तफहीम मगरब, किसी आलिम को तो वक्त ही नहीं मिला और किसी को मिला तो उसने तफहीम की है, उसका रद्द और उसकी जगह पूरी ऑप्शन में सिस्टम निज़ाम पेश ही नहीं किया। हमारे यहाँ यानी हम अभी तक बच्चे तफहीम मगरबी मसाइल को समझ रहे हैं, हल करना अभी वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त कैसे अभी से करते जाओ, अलग अलग बैठ के वो करते जाओ। मगरब से हमारा इख्तलाफ क्या है? इश्यूज पर इख्तलाफ है नहीं, कुछ सिस्टम पर इख्तलाफ है नहीं, निस्टम तसव्वुर हयात पर इख्तलाफ है। मगरब ये जुमला याद रखना मौलवी, मगरब से इख्तलाफ हमारा कुछ खास इश्यूज पर नहीं है। मगरब से इख्तलाफ हमारा कोई खास निज़ाम सिस्टम पर नहीं है। हमारा तसव्वुर हयात, वो तसव्वुर हयात वो देता है जो प्यारे सोने रब ने नहीं दिया। हमारा उनसे तसव्वुर हयात पर इख्तलाफ है। हम ज्यादातर सिस्टम और निज़ाम पर बात कर रहे होते हैं। सिस्टम और जमहूरी निज़ाम नहीं ठीक, फलां निज़ाम नहीं ठीक। तो बच्चे बंदे खुदा के वो तसव्वुर हयात बदल दिया उसने, तेरा पूरा तसव्वुर हयात बदल दिया और तू छोटी छोटी बातों पे नारा लगा के पूरी जिंदगियों पे वक्त सर्व कर रहे हो, थीसिस लिखते जा रहे हो, किताबें लिखते जा रहे हो। तसव्वुर हयात की पूरी टीम तैयार करो, जो आपकी टीम। आप अपने हीरो को दिखाओ, अपने बच्चों को अपने हीरो दिखाओ। अपने बच्चों को ये राह जाते डंडे डुंडे फेंकने वाले ना दिखाओ। बात समझ कि डंडे फेंक दिए और ये नेदा नुदा, हाँ, डंडे सोटे फेंकने वाला कोई बंदा हीरो होता है? बात समझ, लेकिन हीरो बच्चे खालिद बिन वलीद जैसे हैं रज़ी अल्लाह ताला, फरूक हैदर कर्रार जैसे हैं, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जैसे हैं, सलाहुद्दीन अयूबी जैसे हैं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इमाम अहमद बिन हंबल जैसे हैं। इस तरह के मौजूदा ज़मानों में सारे हीरो दिखाओ, ये सारे आपके हीरो हैं। लामा नासरुद्दीन अलबानी जैसे हैं, बिन बाज जैसे हैं, शेख सालिह हुसैन जैसे हैं। बात समझ रहे कि नहीं? लामा इहसान ज़हीर जैसे हैं, हाफिज़ मोहम्मद गोदलवी, अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी, सनाउल्लाह अमरसरी, इस जैसे ये सारे ये नाम बच्चों को ऐसे कानों में गूंजे जैसे गूंजने का हक है, फिर तो मज़ा आया। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी इंशाअल्लाह।